बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मेरी आपसे गुफ्तगू है, रोज़ होती है। आप बड़े अजीम लोग हैं, रोज़ पूरी ड्यूटी देते हैं और कौम तक सही इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं। आज मेरे साथ जो मेरे दाएं हाथ पे खातून खड़ी हैं, ये इनका नाम है गौहर बानो और शी इज़ 75 प्लस, और इनकी बेटी आलिया हमजा, उन्होंने जेल के अंदर रह के एक ज़मीर के कैदी की हैसियत से इलेक्शन जीता हुआ है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह मेरे पीछे सईद हमारा MPA खड़ा है, ये भी जीता हुआ है। और हमारा कराची से, और हमारा जो शहजादा है वो इस्म बा मुसम्मा शहजादा, नाम का नवाब नहीं, वो शहजादा गुस्तासिब ने नवाज शरीफ को धूल चटवाई है अपने हल्के में, 25,000 से उसको शिकस्त दी है। आज उनकी तरफ से, नवाज शरीफ की तरफ से कोई दलील सिवाय इसके कि चूंकि नवाज शरीफ साहब हार गए हैं और ये क्यों जीते हैं, उन्होंने कहा है कि दोबारा इलेक्शन कराएं। मैंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आपको फिर पूरे पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन कराना चाहिए, इसलिए कि फॉर्म 45 किसी जगह के ऊपर भी, आज सईद के केस में जो एक पूरा पेज था फॉर्म 48 का, कराची के RO ने भेजा हुआ था और वो उसने बड़ी मज़का खेज रिपोर्ट दी है। और मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि दो ऊपर वाले हैं, एक असली ऊपर वाला, एक नकली ऊपर वाले होते हैं। मैंने कहा नकली ऊपर वाले वक्ती होते हैं, असली ऊपर वाले के सामने अभी आपका एहतसाब होना है, ये मैंने उनको कहा। तो मैं मुतालबा करता हूं कि हमारी आलिया हमजा समेत जितनी भी खवातीन जो जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए बंद हैं, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और जो छीना गया मैंडेट है, ख़ास तौर पे प्रायोरिटी के साथ खवातीन का, वो वापस किया जाए और पूरे पाकिस्तान में एक चोरी का निज़ाम उसको मुसल्लत किया जा रहा है। उस पर मैं दो शॉर्ट कमेंट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम चोर का पीछा करेंगे, जो मैंडेट चोर हैं हम उनका पीछा करेंगे। और उसका सबब यह है कि पाकिस्तान के लोगों के फैसले को बड़ी दीवारों और पर्दों के पीछे बैठने वाले चंद लोग, जिनको आप ROs कहें, DROs कहें और AROs कहें, उनको इजाज़त नहीं है कि वो मैंडेट किसी और को दे दें। वो अपने दादाजी की खैरात नहीं कर रहे थे, सौगात नहीं बांट रहे थे, उनको सही काम करना चाहिए था। जिन्होंने नहीं किया, आज नहीं तो कल वो पकड़े जाएंगे, डेफिनेटली फड़े जाएंगे। दिस इज़ वन। दूसरा ये है कि जो कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जा रहा है, वो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जो स्पीकर ने अगर इजलास तलब किया तो वो एक दफ़ा फिर मैं उनको मशवरा देता हूं कि वो आइन पढ़ ले, इसलिए कि इजलास बुलाना और प्रोरोग करना, यानी उसको तलब करना और उसको ख़त्म करना, ये आइन में लिखा हुआ है, सिर्फ सरबराह रियासत का इख्तियार है। स्पीकर किधर से सरबराह रियासत आ गया? एक इख्तियार स्पीकर के पास ये होता है कि अगर सदर एक दफ़ा इजलास बुला ले और उसको प्रोरोग सदर ना करे तो दरमियान में वो सिर्फ इजलास एडजर्न कर सकता है। और ये बात उस केस में मैं मुकदमा लड़ने के लिए गया था इमरान खान की गवर्नमेंट की तरफ से, जो सूरी वाली जजमेंट है, कासिम सूरी, उस वाली जजमेंट के अंदर भी जो रूलिंग थी उसके अंदर भी ये सवाल मौजूद है। और वो सिर्फ स्पीकर प्रोरोग करना इख्तियार है, सदर का कॉल करना सदर का इख्तियार है। सदर ने क्या किया है? सदर ने समरी वापस कर दी है कि आप गैर आईनी काम कर रहे हैं। मैं समरी पे बाद में जाऊंगा, पहले मैं बताता हूं गैर आईनी काम नहीं हुआ। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको तोड़ दिया गया है। फेडरल स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो परचम है वो भी शामिल है। परचम सितारा और हिलाल का एक पोर्शन आपने देखा, वो सफेद है। सफेद माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको माइनॉरिटी की सीटें मिलनी थी, वो नहीं दी गई। इसलिए जो इस वक्त जाती उमरा या राय बीन वाला बाबा लाडला है, उसकी बेटी का इंतखाब गैर आईनी है, इसलिए कि असेंबली पूरी नहीं है, पंजाब असेंबली पूरी नहीं है। और उसका सबूत आज इलेक्शन कमीशन में हियरिंग है कि क्या सीटें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। सीटें अभी मिलने का सवाल पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन में, तो कैसे हुकूमत बन सकती है पंजाब की? इसलिए उस हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तरद करती है।
اس اجلاس کو جس میں غیر آئینی اجلاس کو جس میں اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. اس کا جو تیسرا پہلو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی گور بانو جس صنف کو ہم اس کو اب صنف آہن کہتے ہیں اور صنف آئین بھی کہتے ہیں, انہوں نے آئین کو بچایا ہے اور یہ تاریخ لکھ دیا, تاریخ پنجاب کی بدل کے رکھ دیا خواتین نے, جو عالیہ حمزہ سر فہرست ہیں. تو یہ جو خواتین ہیں 51% ان کی سیٹیں بھی نہیں دی گئیں. تو کیا خواتین کا رائٹ سلب کیا جا سکتا ہے, حق ان کا چھینا جا سکتا ہے کہ آپ کو ہم چونکہ عمران خان کے حصے میں سیٹیں آنی ہیں اس لیے ہم آپ کو ووٹ کے حق سے محروم کرتے ہیں اور 5 سال کے لیے کسی کٹ پتلی کو وہاں بیٹھنے کے لیے ہم لا رہے ہیں اور کسی بابے لاڈلے کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے, وہ کہتا ہے گل ہو گئی ہے. تو اس لیے اس کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں. یہ جو گورنمنٹ کا طریقہ ہے اس کو بھی مسترد کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ جو اجلاس اب بلایا جا رہا ہے قومی اسمبلی کا, اس سے پہلے یہ فیصلہ ہونا بڑا ضروری ہے. جو ہماری سیٹوں کا فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن کرے گا یا اس کو فائنل سپریم کورٹ آف پاکستان, وہ فیصلہ پہلے ہونا چاہیے. اور آج 20واں دن ہو گیا الیکشن کو. آپ نے دیکھا کہ جو آئینی طور پر جن کے نوٹیفیکیشن تھے کانجو کی سیٹ 20ویں دن اس کو 19ویں اور 20ویں کی رات کو, یہ چوری پتہ ہے رات کو ہی ہوتی ہے نا ساری جگہ, دن کو کوئی چور آئے گا اگر گھر والے جاگ رہے ہوتے ہیں. تو وہ چوری جو ہوئی یہ تاریخی چوری ہے کہ 20 دن بعد بھی نتائج ابھی تک نکل رہے ہیں اور نتائج ابھی تک تبدیل ہو رہے ہیں اور سارے نتائج وہ بابا لاڈلا کی پارٹی کے حق میں جا رہے ہیں. اس لیے یہ جو الیکشن ہوتا ہے اس کے ذریعے سے جو ریاستیں دنیا کی ایک گینگ وار ہوا کرتی تھی, جو بہت بڑی لڑائی ہوئی امریکہ کے اندر اور گینگ وار لڑتا تھا نیو یارک کے اندر. برطانیہ کے اندر ایک تاج برطانیہ کی ایک شہزادی نے دوسری بہن کا میری دی کوئین آف اسکاٹ کا سر اتروا دیا تھا. ان کو ختم کرنے کے لیے 1 مین 1 ووٹ آیا. آپ سب کے پاس اتنا ہی اختیار ہے ایک ووٹ کا جتنا ملک کے کسی محکمے کے چیف کا ہے, کسی عدالت کے چیف کا ہے, کسی ادارے کے چیف کا ہے. اور وہ اس لیے ہے تاکہ یہ عوام کے اجتماعی شعور کے مطابق فیصلہ کیا جا سکے. عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے شعور کو نہیں مانتے, ہم مانتے ہیں صرف پیسے والے ایلیٹ مافیا, کرپٹ مافیا کو. ایک یہ نظام اس طرح نہیں چلے گا. اس لیے الیکشن کمیشن آنکھیں کھولے, اپنی کان کھولے اور ہماری بات سنیں. جو اس کا دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ سب نے دیکھا کہ پاکستان میں معاشی بحران ہے, بحران بڑھتا جا رہا ہے. یہ کہتے تھے اسحاق ڈار آ گیا اور ڈالر نیچے لے آیا, نہیں آئے ڈالر نیچے اور اوپر چلا گیا ڈالر. اس لیے معاشی بحران بھی تب دور ہوگا جب ایک ایسی گورنمنٹ جس کو پاکستانی تسلیم کریں, ووٹر تسلیم کرے, دنیا بھی اس کو تسلیم کرے. تیسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پاکستان کے اندر اس وقت ہیجان ہے, لوگوں کو پریشانی ہے, کل 7 روپے 30 پیسے کی بجلی اور بڑھا دی ہے, اس سے پچھلے ہفتے گیس بڑھا دی گئی تھی, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ایک فری فال ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں غربت میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر انڈیکس برباد ہو رہا ہے اور جو سٹیبلٹی ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ خراب ہو رہی ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے ووٹ کے متبادل کوئی اپنی مرضی پاکستان میں لاگو کر کے حکومت چلا لے گا تو یہ خام خیالی ہے, حکومت نہیں چلے گی. اس لیے میں 4 مطالبات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پیش کرتا ہوں. ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کر کے حقیقی ریزلٹس جو 8 فروری کو ہوئے تھے, 9 فروری والا الیکشن ہم مسترد کرتے ہیں, وہ بحال کیے جائیں. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو فرضی مقدمات ہیں, منہ کی کھانی پڑی ہے اس سسٹم کو جس نے سزا دی تھی عمران خان کو, 1 سزا, دوسری سزا, تیسری سزا. اب اگر چوتھا کوئی فرض جرم لگتا ہے یا 104واں کوئی فرض جرم لگتا ہے, قوم اس کو پھر مسترد کرے گی. اس لیے یہ فرضی مقدمات فوری طور پہ ختم کر کے عمران خان کو رہا کیا جائے, اس لیے کہ ان میں کچھ ہے ہی نہیں. تیسرا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی غیر آئینی طور پہ جو بیٹھا ہوا ہے پنجاب گورنمنٹ سمیت اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. غیر آئینی جب تک ہاؤس پورا نہیں ہوگا, جو اجلاس ہوگا غیر آئینی ہے, جو الیکشن ہوگا غیر آئینی ہے, جو گورنمنٹ امپوز کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ غیر آئینی ہے. اور چوتھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں ضمیر کی قیدی, جس میں گور بانو جو ہماری کھڑی ہیں آپا, ان کی جو بیٹی ہیں عالیہ حمزہ سمیت, ان سب کو فوری طور پہ رہا کیا جائے.
اور جو لوٹا ہوا چوری کردہ مینڈیٹ ہے وہ لوگوں کی تمناؤں کے 5 کروڑ سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں. الیکشن کمیشن سے مطالبہ کریں نا، بتاؤ کس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں؟ 5 کروڑ میں سے آدھے سے زیادہ باقیوں سے، سارے ملا کے اس سے بھی زیادہ باقیوں سے جس جگہ ووٹ پڑے ہیں اس جگہ کو آپ کہیں ہم ان کو اقتدار نہیں دیتے تو باقی کو کون مانے گا پھر؟ اور مجھے امید ہے کہ جو فیصلے ہیں الیکشن کمیشن کے، ان میں جو آج نواز شریف والا کیس آرگو کر کے ہم نکلے ہیں شہزادہ گستاصف کی طرف سے، اس میں الیکشن کمیشن کچھ تو لاج رکھے گا میرٹ کی یا بیلٹ کی. بیلٹ کو بلٹ کے ذریعے تبدیل کر کے کسی جگہ کوئی استحکام نہیں آ سکتا. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں 1947 میں جتنے فیصلے ہوئے تھے پاکستان میں شامل ہونے والے علاقوں کے، کراچی کی اسمبلی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے. بلوچستان کے جرگے نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے. جو گاندھی اور سرحدی گاندھی، ان کے مقابلے میں قائد اعظم نے ریفرنڈم لڑا، اور اس وقت NWF اور آج کا جو خیبر پختونخوا ہے صوبہ، اس کے لوگوں نے اکثریت سے اور بھاری اکثریت سے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان میں شامل ہوں گے. کوئی علاقہ کسی نے فتح نہیں کیا ہمارے لیے. یہ سارے کے سارے علاقے قائد اعظم کی شخصیت اور ان کی سیاست، ان کی طرز حکومت اور ان کے خیالات، آئین، جمہوریت، انسانیت کے لیے ان کی خودداری اور ان سب جو اصول ہیں بنیادی، ہمارا جو بیسک اسٹرکچر ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کے مطابق یہ فیصلے ہوئے تھے، تب پاکستان بنا تھا. اس کو آگے بھی اسی طرح چلایا جا سکتا ہے. کوئی نہ ڈنڈا کام آ سکتا ہے کسی کے، اور نہ داندلی کام آ سکتی ہے.